پہنچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اور اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں 63 نیک اعمال، بچوں کے لیے 40 نیک اعمال، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83 نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح اسپیشل پرسنز، گونگے بہرے نابینا اور جو معذور ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ سنتوں والی زندگی گزارنی ہے، نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو یہ نیک اعمال ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے نیک اعمال لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ کسی ایک نیک عمل کو لے کر ہم چلتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا آج ہمارا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے ہم مدنی پھول سنتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیک عمل ہم نے سنا، گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرنے کے متعلق۔ تو سلام کے متعلق آپ کچھ قرآن و حدیث سے جو ہے بتائیں کہ کیا کیا اس میں ہمیں احکامات ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سلام کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ میں تو کئی ایک فضائل اور کئی ایک آداب سلام کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ جی، میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی برکات کی طرف مدنی چینل کے ناظرین کو لے کے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ میرے پیارے حبیب، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ اللہ۔ یہ عزت والے مہمان تھے اللہ کے فرشتے۔ جی، فرشتوں نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر سلام کیا۔ فرشتوں نے سلام کیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کے لفظ کے ساتھ ہی آپ نے جواب دیا۔ اچھا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور ایک سوال ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات وہ کچھ سوال بنائے جاتے ہیں، سامنے والے سے پوچھے جاتے ہیں، اور پہیلی بھی اسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا جب یہ آپ بتا رہے تھے نا، تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا، سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ جی، جواب بھی عطا فرما دیں۔ غالباً حضرت آدم علیہ نبینا علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان میں روح پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے، اے آدم آپ ان کے پاس جائیے اور ان کو جا کر سلام کیجیے، آپ جو کہیں گے وہ اور یہ جو جواب دیں گے وہ، یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ واہ! حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر السلام علیکم کہا، فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ یوں سب سے پہلے سلام کرنے والی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھے لفظوں میں جواب دو، اور ردوہا، یا کم از کم اتنے ہی کلمات جواب میں کہہ دو۔
اچھا. نہیں اگر کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم تو اچھا کیا ہے کہ ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں. ورحمۃ اللہ. اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم جواب دیتے ہوئے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. یہ تو اچھا ہوا. جی. اور اگر سامنے والے نے کہا السلام علیکم ہم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام تو یہ اور ردوہا ہوا یعنی کہ وہی جتنا اس نے کہا ہم نے اتنا جواب دے دیا. اتنا ہی جواب دے دیا. تو یہ سلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ایک انداز ذکر فرمایا کہ ہم سلام کیسے کریں اور جواب دینے والا جواب کیسے دے. یہ کچھ مقامات میں نے عرض کیے ہیں. بقیہ کئی ایک احادیث ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے تعلق سے کیا فرمایا. جی. سلام جو ہے نا یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ. آپس میں محبت بڑھے گی اس سے. دل میں محبت پیدا ہوگی. تو سلام کے لفظ پر اگر غور کریں السلام علیکم جی تم پر سلامتی ہو دعا کہیں گے اس کو. اسے دعا بھی کہیں گے. صحیح. یہ صرف لفظ سلام اگرچہ نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کیا ہے اس پر اگر غور کرنا تو یہ پیچھے پوری ایک محبت کی داستان ہے. اچھا. یا یوں کہیے کہ محبت کا پورا گلستان ہے سبحان اللہ. سلام کے پیچھے. ایک سلام. السلام علیکم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلامت رہو, تمہارا مال سلامت رہے, تمہاری جان سلامت رہے, تمہاری عزت سلامت رہے, تمہاری آن بان شان سلامت رہے, تمہارا سب کچھ سلامت رہے. ایسی سلامتی کی دعا ہے. اچھا اس کے معنی پتہ نہیں ہوں گے لوگوں کو. السلام علیکم یہ تو پتہ ہوگا کہ تم پر سلامتی ہو. یہ بھی عام عوام کو نہیں پتہ ہوگا میرا خیال ہے کہ آج مدنی چینل کے ذریعے سن لیا ماشاءاللہ. اور اس نیک عمل کی برکت ہے یہ کہ السلام علیکم سلامتی کی یہ دعا ہے. اور ابھی جو آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی اور اتنا اس کو کھولا کہ عزت کی بھی سلامتی, آبرو کی بھی سلامت, عزت سلامت سب سلامت. یعنی کس سے سلامت؟ اس سے اپنی ذات سے سلامت, یعنی مجھ سے تمہارا مال سلامت, مجھ سے تمہاری بھی سلامت. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ساری دنیا میں تجھے آسانیاں اور آسائشیں نصیب فرمائے اور ہر جگہ تجھے سلامتی نصیب فرمائے. یعنی میں تم کو اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے بے غم رہو, میں تو تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں. وہ میں نے یہ سنا تھا مدنی مذاکرے میں کہ ڈاکو جو ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں وہ سلام نہیں کرتے تھے. کسی کو لوٹنے آتے تھے تو بولے سلام کر دیا تو اب سلامتی کی دعا دے دی اور تمہارا ہی مال ہم لوٹے. تو یہ تو پہلا حصہ ہے نا. جی. اگلا حصہ ہے ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. اور اللہ کی تجھ پر رحمتیں. اللہ اللہ اللہ. اور برکاتہ اور اس کی برکتیں تجھے نصیب ہوں. جب ویسے یہ تصور ہونا چاہیے جس طرح آپ نے بات ذکر فرمائی ہے. ایک آدمی آیا دکان میں. جی. دکان میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا السلام علیکم. میرے دکاندار بھائی تم سلامت رہو. صحیح. تم سلامت, تمہارا مال سلامت, تمہاری جان سلامت, تمہاری عزت سلامت, تمہارا سب کچھ سلامت. صحیح. چاہے یہ سلامتی کی دعا دیتے ہوئے دکان میں داخل ہوا ہو اور اس نے بھی جواب میں وعلیکم السلام کہا ہو. کم از کم اتنا تو کہا جاتا ہے نا. جی. جواب میں یہ بھی کہتا ہے کہ تم سلامت, تمہارا مال جان اولاد سب سلامت ہو. یہ بھی اس کا جواب کا بھی مطلب یہی ہو گیا. اس کا مطلب بھی یہی ہے. چاہے یہ کرنے کے بعد کیا یہ دکاندار اسے اب دھوکہ دے گا, ملاوٹ والا مال اسے بیچے گا, دکھائے گا کچھ اور دے گا کچھ. یہ اصلی نوٹ دے کر نقلی مال لے کر جائے گا. تو ایک دوسرے کو تو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں نا. تو سلامتی کی دعا کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی تصور میں رہنا چاہیے. اور اس کا ایک تو یہ سیدھا سیدھا ذکر کیا گیا نا کہ میری طرف سے تم بے خوف ہو جاؤ, میں تو تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں. میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا. میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. میں تو تمہاری جان مال عزت سب کچھ سلامت دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو تمہیں آتے دعا دے رہا ہوں. اللہ. یہ مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے ہر ایک سلام کرنے لگ جائے. یہی مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے دکان پر جائے سلام, کیونکہ یہاں تو یہی ترغیب ہے کہ گلی میں بھی جو بیٹھے ہوئے انہیں بھی سلام کرو, گھر میں جاؤ تو سلام کرو, دفتر میں جاؤ تو سلام کرو, ہر جگہ سلام کرو. تو یہ تصور ذہن میں ہو بندے کے اور کسی کو سلام کرے تو پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ میری طرف سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے. ایک سلام اگر اس کی ڈیفینیشن سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم چلیں تو پورے معاشرے میں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. جھگڑے ختم ہو جائے, لڑائیاں ختم ہو جائے, دھوکے ختم ہو جائے, جھوٹ ختم ہو جائے, گالیاں سب ختم ہو جائے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سلام جو ہے یہ تو محبت کا پیغام ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں
لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے کر آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. تو یہ آپس کی محبت یہ تو کمال ایمان کا ذریعہ ہے نا. اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس چیز کو اپنا لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، اللہ تعالیٰ آپس میں سلام کو عام کرو. سبحان اللہ. یہ سلام جتنا عام ہوگا، ہمارے نیک عمل میں کیا تھا کہ بس میں، گھر میں، گلی میں، بازار میں آتے جاتے سلام عام کیا جائے. اس انداز کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ معاشرہ محبت کے حسین نظارے ہمیں دکھانا شروع کر دے گا. اچھا، بہت پیاری حدیث پاک آپ نے سنی اور بڑی وضاحت کے ساتھ سنی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز سے آپ نے شروعات کی اور لے کر آئے اور سلام کے متعلق بتایا، تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ پاک ہماری محبتوں میں اضافہ کریں. سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ، پھر انشاءاللہ مزید سوالات بھی ہم کریں گے. آئیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. سلام کریں اور جب ہاتھ ملائیں تو 2 ہتھیلیاں بلا حائل، یعنی کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. کیونکہ ہم جیسے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی اور کہ سوچوں میں گم اور یوں ہاتھ پکڑا دیا، تو ایسے نہیں. لیکن اب اکثریت کہوں یا بہرحال اللہ بہتر جانا ہے، ایک تعداد ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہے. تو یہ سنت چھوٹ رہی ہے. سنت 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے. عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عادت بنانی ہے. جنت میں بھی تو جانا ہے نا. اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم جنت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو 2 ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں ملانی ہے، انگلیاں ٹچ نہیں کرنی. جب بعض لوگ یوں بھی دیکھے گئے کہ ایک ہاتھ کسی نے نکالا اور دوسرا یوں زور سے اس کو یوں ہاتھ مارتا ہے، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. سنت ایک مہذب انداز میں ہاتھ ملانا ہے اور پرتپاک طریقے پر، یعنی جس کو گرم جوشی سے ہاتھ ملانا ہے. ملاقات کرنا یہ بڑے ثواب کا کام، سنت. اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں یعنی 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے، گرم جوشی سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. اور ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. تو درود شریف پڑھنے والے کے لیے کیا فضیلت ہے؟ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ الکریم اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. دوسرا ہے کہ 2 مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں نا، سبحان اللہ، اس دوران یہ دعا مانگے، تو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ الکریم. اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ فضائل حدیثوں میں ہے. پھر آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت یعنی دشمنی نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. کتنے فوائد ہیں سلام میں، ہاتھ ملانے میں. اتنی آسان نیکی ہے یہ، شاید یہ اتنی دشوار نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، سلام دعا بھی کرتے ہیں، لیکن پراپر طریقے پر ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا حاضر ہو ذہن میں، تو پھر اس کے فضائل چند آپ نے سنے. اللہ کرے کہ ہم آپس میں
मेल जुल करने वाले, दुआ सलाम करने वाले, मोहब्बतें तकसीम करने वाले बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए हम अपने सिलसिले में एक सवाल भी शामिल करते हैं। मेरा ये सवाल है, कब्रिस्तान वालों को किस तरह सलाम किया जाए, इस हवाले से बताएं। कब्रिस्तान वालों को किस तरह सलाम किया जाए? मतलब ये तो जिंदों को सलाम करना है ना, मोहब्बत तो जिंदों में बढ़ेगी। और फिर जिस तरह आपने फरमाया कि सलामती इसमें दुआ भी है, इज़्ज़त आबरू माल की सलामती। अब जो दुनिया से चला गया वो तो कब्र में चला गया, उसका क्या माल? हदीस तय्यबा में कब्रिस्तान वालों को सलाम करने का भी फरमाया गया और इसके तो बाकायदा से कलिमात भी अता किए गए। मुतअद्दिद रवायात में मुतअद्दिद दुआएं जिक्र की गई हैं। एक दुआ ये है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ए कब्रिस्तान वालों, तुम पर सलामती हो। कब्र वालों को तो सलामती की दुआ की ज़्यादा हाजत है ना। अल्लाह ताला अजाब से निजात अता फरमाए जी, और कब्र के अजाब से बचें, हशर के अजाब से बचें, वहाँ की तंगियों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों ने आलम पर रहमत की नज़र फरमाए। सही। तो है कब्रिस्तान वालों, तुम पर सलामती हो। अल्लाह हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। मगफिरत फरमाए। तुम आगे चले गए, हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। नहीं, इसमें तीन चीज़ें हैं ना। एक तो सलामती की दुआ आ गई, दूसरा मगफिरत की दुआ आ गई। अल्लाह हमें भी बख्शे, अल्लाह तुम्हें भी बख्शे। और इसके बाद अगले कलिमात, ये तो फिक्र आखिरत दिलाने वाले हैं कि तुम हमसे पहले चले गए हो, हम भी यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आने वाले हैं। हम भी आने। तो अब जो दुनिया से चला गया उसका अमल तो मुनक़ते हो गया, लेकिन हमारी दुआओं से, हमारी सलामती से उनको फ़ायदा होगा। ज़रूर फ़ायदा होगा। हदीस पाक भी है। मैं इस पर कुरान सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़िक्र फरमाई। मैं सिर्फ हुसूल बरकत के लिए और थोड़ी सी तवज्जो दिलाने के लिए कि वक्त अपने प्रोग्राम का मुख्तसर होता है, सिर्फ दो मकामात की तरफ इशारा करूँगा। जाने वालों के लिए मगफिरत की दुआ करना। जी। मुकर्रबीन बारगाह जो फरिश्ते हैं ना, 4 फरिश्ते आमतौर पर इनका नाम लिया जाता है। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। जी। इनके बाद जो मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, बड़े मकाम वाले तो ये 4 हुए। जी। इनके बाद जो बड़े मकाम वाले फरिश्ते हैं और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने जिन्हें कुर्ब अता फरमाया, वो है हामिलीन अर्श, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, अर्श के इर्द गिर्द हाजिर रहने वाले फरिश्ते। जी। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, ये आयत करीमा है। आयत करीमा की इब्तिदा में जिक्र किया गया जो अर्श उठाने वाले फरिश्ते या अर्श के इर्द गिर्द हाजिर रहने वाले फरिश्ते हैं, वो क्या क्या करते हैं। इनके अमाल जिक्र करते हुए ना एक बात जिक्र फरमाई गई, यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। ये फरिश्ते अर्श उठाने वाले, अर्श के इर्द गिर्द हाजिर रहने वाले, ये ईमान वालों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तो फ़ायदा नहीं होगा तो दुआ क्यों? और वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये दुआ इतनी प्यारी है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने इस दुआ को कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्लाह अल्लाह। वो वो लोग जो उनके बाद आए, वो कहते हैं कि हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों की मगफिरत फरमा जो ईमान में हमसे सबकत ले गए। तो ईमान वालों के लिए दुआ मगफिरत करना ये तो बड़ा पसंदीदा अमल है। सुभान मेरे आका फरमाते हैं, ये मरने वाला दुआ का इंतजार करता है। हाय हाय। बाप, माँ, भाई, बहन, कोई अजीज रिश्तेदार, दोस्त, कोई कुछ पढ़ के दुआ कर दे। और जब दुआ की जाती है ना, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मरने वाले को इतनी खुशी होती है अगर इसे दुनिया का और दुनिया में जो कुछ भी है सारी का मालिक बना दिया जाता है, इसे इतनी खुशी ना होती जितनी खुशी दुआ से होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना चाहिए, इनको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, इनको इसाले सवाब करना चाहिए। इसाले सवाब भी पहुंचता है, दुआओं की बरकतें भी इनको नसीब होती। अच्छा, हम इनको सलाम करते हैं तो क्या ये सलाम सुनते भी हैं? ज़रूर सुनते हैं। अच्छा। शरीयत मुतहरा का कोई भी हुक्म जो है वो अबस नहीं है। अबस का मतलब है बेकार, बेकार, सही है, जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो शरीयत को ऐसा हुक्म देती ही नहीं है। हाँ, जब शरीयत मुतहरा ने फरमाया कि इन्हें सलाम करो और इन कलिमात के साथ करो, सही। तो अगर सुनते ही नहीं है तो सलाम करने का हुक्म क्यों दिया गया?
ایک آدمی سو رہا صحیح ہے زندہ لیکن سو رہا ہے، سونے والے کو سلام نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سن نہیں رہا. سن لے رہا. لیکن وہ جو ہے نا وہ ایک ایسی زندگی کی طرف ہے کہ اس کی سماعت یہاں کی سماعت سے زیادہ تیز ہے. بڑھ جاتی ہے. جی، جو دنیا سے گیا سننے کی طاقت اس کی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، یہ مرنے والا، یہ قبر میں جانے والا، یہ تو جوتے کی آواز بھی سنتا ہے. تو ان کی سماعت دنیا جیسی نہیں ہوتی، یہ سماعت بڑھ جاتی ہے. لیکن قبرستان تو بہت بعض میلوں میل پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی جو سلام کیا تو یہ چلے بھائی قبر جہاں کھڑے ہوئے جس قبر پر یا داخل ہوئے 2-4 قبریں ہیں، یہ ان کو ہی سلام یا سارے قبرستان والے پھر کیسے سنیں؟ میرے رب کی قدرتیں بہت زیادہ ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا نا. آپ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک چیونٹی اپنی دیگر چیونٹیوں کو کہتی ہے ادخلوا مساکنکم. اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ نمل ہے. سورہ نمل. نمل کا مطلب چیونٹی ہوتا ہے نا. ہاں. یہ وہ سورہ مبارکہ جس میں چیونٹی کا بیان ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ اپنے ساتھ والیوں کو کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں کچل دیں. صحیح. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. یہ میلوں کے فاصلے پر ہے چیونٹی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی آواز سن کر مسکرا پڑے. اللہ 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 اللہ. اب چیونٹی کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ صحیح. لیکن میرا رب قدرت والا ہے. بے شک. اس نے طاقت، ہمت اور قوت عطا فرمائی اپنے نبی کو کہ وہ چیونٹی کی آواز بھی جان گئے، اس کی بولی بھی سمجھ گئے، وہ دوسروں کو کیا کہہ رہی ہے وہ بھی جان گئے. اور اس کی اس بات پر وہ مسکرا پڑے. جو رب سلیمان علیہ السلام کو ایک چیونٹی کی آواز سنا سکتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو سلام کی آواز سنا سکے؟ ماشاءاللہ. آپ نے بہت پیاری وضاحت کی اور قرآن و حدیث سے آپ نے بتایا کہ چونٹی کی آواز بھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے سن لی، اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ یہ سنتے ہیں ظاہر ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی سماعت بڑھ جاتی ہے. جب ایک عام مسلمان جو دنیا سے چلا گیا اس کی سماعت اس قدر بڑھ جاتی ہے تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہوگی، صحابہ کرام کی کیا شان ہوگی، انبیاء کرام کی کیا شان ہوگی، اور ان سب کے سردار، ان سب کے آقا، ہمارے بھی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت، آپ کا علم کیا ہوگا. باتیں بہت پیاری ہو رہی ہے، سنتے ہی چلے جائیں، لیکن آگے بھی وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ سلام کرنا سنت ہے. اب کس کس کو سلام کیا جائے؟ جیسے تھوڑی پہلے آپ نے کہا تھا سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنا، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سلام کچھ خاص وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر میں مصروف ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، ایسوں کو سلام نہیں کیا جائے گا. کھانا کھا رہا ہے اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے. اچھا، اب ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے. تو اب گلی سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزر، چلو جاننے والوں کو تو سلام سمجھ میں آتا ہے، گھر میں آئے، گھر میں سب بیٹھے ہیں، سلام کر دیا، دوست تھے، ملاقات ہوئی، سلام کیا. اب جو گلی سے گزرے، بس میں بیٹھے یا رکشہ والا، یوں جاننے والے تو نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، نہ دوست ہیں، تو ان کو بھی سلام کرنے کی ترغیب ہے اس میں. ایک جملہ آپ نے بیچ میں ذکر کیا تو اس وقت بھی میری توجہ اس بات کی طرف گئی تھی. گھر میں تو چلو سلام کر لیا، تو ایک تعداد ایسی بھی شاید ہوگی کہ باہر جب نکلیں گے نا تو ساری دنیا کو سلام کریں گے. جی، گھر میں نہیں کریں گے. گھر میں نہیں کریں گے. گھر میں داخلے کے وقت کیفیت کچھ اور ہوگی. صحیح. بعض اوقات ہوتا ہے کہ حوادثات زمانہ کچھ نازک طبع پر اثر انداز ہوتے ہیں نا، نازک طبیعتوں کو وہ جو باہر کے اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے کرتے ہیں. تو یہ باہر کا جو جمع ہوا نا وہ سارے کا سارا غبار اب یہ گھر میں آ کر نکالے گا. گھر میں سلام کئی ہوں گے اس طرح کے جو نہیں کرتے ہوں گے، اور باہر کا غصہ بھی گھر میں آ کر نکلتا ہوگا. جیسے آپ نے بتایا نا، سلام میں سلامتی ہے، مال کی سلامتی، جان کی سلامتی، یہاں تو زیادہ حاجت ہے نا، گھر میں نہیں، یہاں تو زیادہ حاجت ہے. تو گھر والوں کو آتے وقت بھی سلام کیا جائے، جاتے وقت بھی سلام کیا جائے. ماشاءاللہ. ذرا یہ تو ہماری محبت کے زیادہ حقدار ہے نا. جی. تو اس طرف توجہ جن کی نہیں ہے ان کی بھی ہونی چاہیے. اور مدنی چینل کے اس پروگرام کے توسط سے دعوت بھی پیش کروں گا
کہ جو اپنے گھر میں یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا بعض اوقات کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں، ان کو بھی شاید سلام کی طرف وہ توجہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہوگی، تو ان سب کو عرض کروں گا کہ سلام کی طرف توجہ کیجئے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے۔ جہاں اپنائیت ہوتی ہے نا، وہاں تو آتے ہی وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوں گے، کہے نکلتے ہوں گے، کوئی دیگر موضوعات چلتے ہوں گے، اور بعض جگہوں پہ تو ابے تبے والا ماحول ہوتا ہے، ابے کہاں تھا، ایک اور اس طرح کے جملے بعض اوقات ہو سکتا ہے آتے ہی شروع ہو جاتے ہوں۔ اور کیا حال ہے؟ السلام قبل الکلام، سب سے پہلے سلام کریں، ساری باتیں بعد میں، پہلے سلام، پہلے سلام کریں، یعنی ہر مسلمان کو سلام کریں، سلام کو عام کریں۔ یہ بقیہ جو آپ نے بات ذکر فرمائی تھی کہ جو نہیں جانتا اس کے لیے کیا کریں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، ای الاسلام خیر، میرے آقا مجھے یہ ارشاد فرمائیے کون سا اسلام بہتر ہے، مطلب یہ کہ اسلام میں کون سے عمل زیادہ اچھے ہیں جی، اور کن اعمال کی طرف توجہ زیادہ بڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا، سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد باقاعدہ سے ذکر فرمایا گیا، تو جسے جانتا ہے اسے بھی اور جسے نہیں جانتا اسے بھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے نا کہ انہوں نے دوسرے صحابی سے عرض کیا کہ میرے ساتھ چلو، تو کہا کہ آپ کچھ خریدتے تو ہو نہیں بازار میں، آپ ویسے ہی جاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں اور اس کی فضیلت پاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا۔ ہمارے آقا نے جواب دیا، وہ سلام کرنے والے صاحب بیٹھ گئے، تو اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فردہ۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، فجلسا، وہ صاحب بھی بیٹھ گئے، فقال 20، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا 20۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے اور اس کے بعد ایک آدمی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ثم جاء رجل، وہ آ کر عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا 30۔ نیکی کرنا آسان ہے نا، نیکی کرنا اتنا آسان ہے کہ کئی ایک، یہ اپنا موضوع نہیں ہے پر بات اس طرف نکل جائے گی کہ صرف زبان کی حرکت ہوتی ہے اور نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے انبار لگنا شروع۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم کہا تو 10 مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں مل گئی۔ آپ گھڑی پہ ٹائم رکھ کے دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اور بالکل مختصر سا وقت 30 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ اللہ 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 سے جو نیکی کے قدر دان ہے نا، اللہ اللہ، انہیں پتا ہوگا کہ یہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے کتنی توجہ کی حاجت۔ اللہ، اور آپ نے ذکر کیا وہ بازار چلے جاتے ہیں، لینا دینا بھی کچھ نہیں ہوتا، کیوں جاتے ہیں بازار؟ کہ وہاں لوگ زیادہ ہوں گے اور سلام کرنے کے مواقع زیادہ میسر ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ اچھا، جو سلام کا کوئی طریقہ بھی بتائیں، لوگ اپنے طور پر کرے السلام علیکم، کوئی السلام علیکم، اپنے اپنے انداز سے ایک، تو اس کا اصل کیا طریقہ کار ہے؟ سلام کے طریقے کے تعلق سے آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو سلام کا طریقہ بعض اوقات تو مدنی چینل پر امیر اہل سنت ذکر فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ مشق بھی کروایا، بار بار اس کا ذکر فرمانا اور مشق کروانا، اس کے پیچھے جو ایک تصور ہے وہ یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو درست انداز میں سلام نہیں کرتی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ اس طرح کے مختلف طرح کے انداز ہوتے ہیں، تو جو اپنائیت میں آپ نے وہ طرزیں لگانی ہے یا اوپر نیچے کرنا ہے وہ کسی اور جگہ پہ کر لیں۔ سلام کا جو انداز دیا گیا ہے وہ درست انداز میں اس کو اپنانے کی صورت کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا، دو باتیں میں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام پر ہے۔ جی ایک تو یہ کہ بوقت رخصت بعض اوقات اپنے ہاں خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے، ایسے ملتے جلتے کچھ کلمات کہے جاتے ہیں، تو یہ کلمات کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ فی امان اللہ، خدا حافظ، اللہ حافظ یا اس طرح کے کلمات پہ اکتفا کرے اور سلام نہ کرے۔ سلام بھی کیا جائے اور سلام کے ساتھ یہ کلمات بھی کہہ لیے جائیں۔ فی امان اللہ کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی امان میں رہو۔ صحیح۔ خدا حافظ کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ جی یہ کلمات اچھے ہیں، کہنے چاہیے، اور فی امان اللہ، اللہ حافظ، خدا حافظ بھلے اہتمام کے ساتھ کہیں، صحیح، لیکن سلام کو ترک نہ کریں۔ سلام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک چیز کہ اپنے ہاں کچھ تھوڑا سا وہ انگلش کا ٹرینڈ بھی ہے اور بچوں کو انگلش سکھانے کی طرف توجہ بھی ہے، تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ بائے، یہ اس طرح کے کلمات بھی بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، تو یہ بھلے سکھائیں۔ کوئی یہ سکھانے میں بھی کوئی گناہ کی صورت تو نہیں ہے کہ تمہاری رات اچھی گزرے، تمہارا دن اچھا گزرے، صحیح، لیکن یہ توجہ میں چیز رہنی چاہیے کہ یہ الفاظ سلام کا متبادل نہیں ہے، سلام پہلے سکھائیں، سلام بھی ساتھ ہو اور سلام لازمی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے اگر الفاظ پہ غور کرنا، گڈ نائٹ، تمہاری رات اچھی ہو، دن کا بھلے ستیہ ناش ہو جائے۔ گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی ہو، شام بھلے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں سلامتی کی دعا ہے، جو صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ سلام کا نعم البدل تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، متبادل بھی نہیں ہے نا۔ پھر تو اس سے بار بار ملنا پڑے گا۔ گڈ مارننگ تو صبح دعا لینے کے لیے آنا پڑے گا، پھر وہ تو سلام بھی بار بار کرنا چاہیے، بار بار سلام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حدیث میں ذکر کیا گیا فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ چلتے چلتے درخت آ گیا اور یہ ایک ادھر سے گزرا، ایک ادھر سے گزرا، تو اب دوبارہ آمنا سامنا ہو تو پھر سلام کریں، پھر سلام کریں۔ کیا بات ہے، وہ بیچ میں کوئی بڑا پتھر آ گیا، ایک ادھر سے گزرا، ایک ادھر سے گزرا، پھر سلام کریں جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو۔ کیا بات ہے، تو سلام جتنا بھی کریں گے سلامتی کی دعا ہے، تو اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے کثرت۔ ماشاءاللہ، ہمارے دین، ہمارے اسلام اور شریعت کتنا پیارا ہے، اور سلام کی کیسی ترغیب ہے۔ جب ملاقات ہو تو سلام کریں، ایک دوسروں کو دعاؤں سے نوازیں، سلامتی کی دعا دیں، کتنا پیارا نیک عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سلام کو عام کیجئے اور اس کی برکتیں خوب پائیے، اس کے فضائل خوب حاصل کیجئے اور اس کو سیکھ بھی لیجئے۔ جس طرح ہم نے سنا کہ اپنے اپنے طریقے سے نہیں کرنا ہوتا، بلکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں نا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، اس میں شرکت کریں، قاری صاحب پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو سنا دے، امام صاحب کو سنا دے، جو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ آپ کو ملے، انشاءاللہ ان سے سنائیں، ان سے سیکھ لیں۔ السلام علیکم، عین ہے، عین کی آواز نکلے گی، میم پر پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سیکھ لیں، اس کی مشق کر لیں۔ پھر وعلیکم السلام، وعل نہیں، بعض کہتے ہیں وعل معنی جو ہے وہ پہاڑی بکرا، یہ مدنی مذاکرے میں سنا تھا۔ وعلیکم، وعلیکم، واو الگ ہوگا، عین الگ، وعلیکم، تو تھوڑی سی اس کی مشق ہمیں کرنی ہوگی، اور درست طریقے سے سلام کریں گے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ ہر نیک اعمال اپنی جگہ برکتیں لٹا رہا ہے۔ آئندہ سلسلے میں پھر ایک اور نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ